تو قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد باری آتی ہے تسمیہ شریف کی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ بھی جس طریقے سے اعوذ باللہ کا ذکر قرآن میں آیا اسی طریقے سے بسم اللہ کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے۔ قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہم احناف کے یعنی ہم حنفیوں کے نزدیک اس کی بڑی فضیلتیں آئی، احادیث میں اور بے شمار فضیلتیں بسم اللہ شریف کی آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ احادیث میں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، دارقطنی کی حدیث ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر، جو کام بھی بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، دوسری روایت حضور فرماتے ہیں کل امر لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اخطا، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جو بھی بڑا کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع نہ کیا جائے، وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ ہر جائز کام، نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت سنت ہے اور بہت سی برکتوں کا ضامن ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ بسم اللہ شریف جائز کام سے پہلے ہی پڑھیں، ناجائز کام سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اگر کوئی ناجائز یا حرام یا گناہ کے کسی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا تو نہ صرف گنہگار بلکہ وہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نام سے شروع۔ آپ اللہ کی نافرمانی اللہ کے نام سے شروع کریں، کتنی بڑی بات۔ تو آپ کوئی چور چوری کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، کفر ہے۔ شرابی شراب پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، کفر ہے۔ بے ایمان بے ایمانی کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، کفر ہے۔ رشوت کا پیسہ لینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، کفر ہے۔ سود کا پیسہ لینے یا دینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، کفر ہے۔ تو بسم اللہ شریف صرف اور صرف کار خیر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، یا کم از کم جائز کام تو ضرور ہونا چاہیے، جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جائے۔ بسم اللہ شریف کی تفصیل اور اس کی تفسیر بہت لمبی ملتی ہے۔ صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے علوم، جتنا علم ہو سکتا ہے دنیا میں، ان سارے علوم کو آسمان سے اترنے والی کل 104 کتابوں اور صحیفوں میں جمع کیا۔ پچھلی تفسیر میں نے بتایا تھا کہ آسمان سے اترنے والی کتابوں اور صحیفوں کی تعداد 104۔ فرماتے ہیں کہ 104 کتابوں اور صحیفوں میں جمع کیا، اور پھر بقیہ تمام کتابوں اور صحیفوں کا علم اللہ نے قرآن میں رکھا، اور قرآن کے تمام علوم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کے جملہ علوم کا خلاصہ بسم اللہ شریف میں، اور بسم اللہ کے تمام علوم کا خلاصہ بسم اللہ کے با میں ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں جو با ہے نا، تمام علوم کا لب لباب اس میں پوشیدہ ہے۔ اس کے بارے میں روایتیں منقول ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے بی ما کان و بی ما یکون، جو کچھ ہے ہوا مجھ سے ہے، اور جو بھی ہوگا وہ مجھ سے ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو یہ جو با ہے بڑا معنی خیز ہے۔ صاحب تفسیر روح البیان ہی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کل اسماء 3000 ہیں، نام اللہ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ 3000۔ ان میں سے 1000 نام جو وہ ہیں جو صرف فرشتے جانتے ہیں، ان کے وظیفے میں۔ بقیہ 2000 میں سے پھر 1000 نام جو بچے وہ صرف انبیاء کو دیے گئے۔
وہ انبیاء جانتے ہیں، بچے 1000، ان میں سے 300 نام اللہ نے توریت میں رکھے اور باقی 700 نام بقیہ کتابوں میں. اور ان تمام 3000 نام کا، اللہ کے جو 3000 نام ہیں، ان 3000 ناموں کا خلاصہ اللہ کے 3 نام میں موجود ہے: اللہ، رحمان، رحیم. ان تینوں ناموں میں اللہ، رحمان، رحیم. اور یہ تینوں نام کہاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی کوئی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم خلوص سے پڑھتا ہے تو اسے اللہ کے ان تمام 3000 نام پڑھنے کا ثواب ملے گا جو نہ اس نے جانا نہ کبھی سنا. بسم اللہ شریف بے شمار برکتوں کا حامل ہے. اس کی بہت سی فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں. ہر کام کی شروعات سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام استعمال ہوئے. ایک اللہ، جو اللہ کا ذاتی نام ہے. ذاتی نام کا مطلب وہ اللہ کا نام ہی ہے. اور دوسرا ہوتا ہے صفاتی نام. صفاتی نام کا مطلب ہے اللہ کی کسی خوبی سے متعلق وہ نام ہے. اللہ رحم فرماتا ہے تو رحمان ہے، کرم فرماتا ہے تو کریم ہے، رزق دیتا ہے تو رزاق ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے تو غفار ہے، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے تو ستار ہے. تو یہ صفاتی نام ہوئے. تو اللہ کے 3 اسما، 3 نام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں استعمال ہوئے. ایک اللہ کا ذاتی نام اللہ، اور 2 صفاتی نام رحمان اور رحیم. رحمان اور رحیم کی بات آپ کریں تو یہ جو 2 نام ہیں ان میں ان دونوں کا مفہوم تو آپ ایک لحاظ سے دیکھیں تو ایک ہی ہے، رحمت کا معنی، لیکن دونوں میں الگ الگ خوبیاں ہیں. رحمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص نام ہے، یاد رکھیے گا. رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاصیتوں میں سے ایک ہے. یہی وجہ ہے کہ بندے کو رحیم کہا جا سکتا ہے. کتنا بڑا رحیم و کریم آدمی لگتا ہے، لیکن بندے کو رحمان نہیں کہا جا سکتا. کم از کم حرام تو ضرور ہے. کسی بندے کا نام رحمان نہیں رکھا جا سکتا. اگر رکھنا ہے تو عبد الرحمان رکھیں گے. اگر بندے کو آپ رحمان کہہ کے پکارے، علماء فرماتے ہیں کہ ایسا کہنا کفر ہے، حرام تو ہے ہی ہے. نچلے درجے پہ جتنا نیچے کم از کم حرام تو ہے، علماء فرماتے کفر ہے. تو آپ کسی بندے کو رحمان نہیں کہہ سکتے. رحمان ایک ایسی صفت پر دلالت کرتا ہے جو صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے. رحمت عامہ یعنی ایسی رحمت جو تمام مخلوق کو عام ہے. رحمان میں جو رحمت پائی جاتی ہے یہ وہ رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ تیرے نام سے شروع جو تو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، بڑا مہربان ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ مخلوق جس قدر بھی رقیق القلب ہو، دل جتنا بھی نرم ہو جائے ہمارا، ہم میں رحم و کرم کا مادہ جتنا بھی پیدا ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت کے کروڑویں حصے کو بھی نہیں پا سکتا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ کیسے پیار کرتا ہے؟ بھائی ماں تو اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ کیسے پیار کرتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کیسے پیار کرتا ہے. ایک بیٹا ماں کا نافرمان ہو جائے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار، تو ماں کیا کرے گی؟ ایک نہ ایک دن عاجز آ کر اسے چھوڑ دے گی، اس سے دامن چھوڑا لے گی. لیکن آپ دیکھیں اللہ اپنے کسی نافرمان بندے کو چھوڑتا نہیں ہے. چاہے وہ جتنا بڑا باغی ہو، اس کا رزق کھا کر، اس کی زمین پر بس کر اسی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے. فرماتا ہے تو جب لوٹ کر آئے گا میں تجھے قبول کروں گا. تو جب کلمہ پڑھے گا تیرا کلمہ مجھے قبول ہے. تو جب توبہ کرے گا تیری توبہ مجھے قبول ہے. اور نہ صرف قبول ہے، پچھلے سارے کے سارے گناہ مٹا دوں گا.
ایسے مٹاؤں گا کہ جو نکیرین نے لکھے تھے یہ ان کے جو دفتر ہیں، ان کے کاغذات ہیں، ان سے بھی مٹ جائیں گے. زمین کے جس حصے پر تو نے گناہ کیا تھا زمین کے اس حصے سے مٹا دیے جائیں گے، اور جن فرشتوں نے تجھے گناہ کرتے دیکھا اور گواہ تھے ان فرشتوں کے ذہنوں سے بھلا دیے جائیں گے. اتنا پیار کوئی نہیں کر سکتا. آدمی ایک حد پر جا کر رک جاتا ہے، ایک انتہا ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں جا کر ہمارے پیار کی، ہماری محبت کی. ہم کسی سے جی جان سے پیار کریں، وہ ہمیں 2-4 بار دھوکہ دے دے، بلکہ ایک بار دھوکہ دینے کے بعد ہی دل ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پر کتنا رحیم و کریم ہے کہ کبھی اسے چھوڑتا نہیں ہے. آخری موقع پر ایک آدمی زندگی بھر نعوذ باللہ بت پرستی کرتا رہے، کفر و شرک میں مبتلا ہو، مرنے سے 10 منٹ پہلے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لے، وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہوتا ہے. بڑی بات ہے. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کا مطلب. بندہ زندگی بھر گناہ کرتا ہے اور پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی شفاعت سے، اولیاء کی شفاعت سے، علماء کی شفاعت سے، اپنے رحم و کرم سے بے شمار بندوں کو معاف کر دے گا. وہ چاہے تو سب کو عذاب دے، کون اسے منع کرنے والا ہے؟ تو یہ ہے رحمان اور رحیم ہونے کا مطلب. اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جب شروع کرتا ہے گویا کہ عاجزی پیش کرتا ہے. خدایا میں عاجز ہوں، ایک کام میں نے شروع کیا، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کی تفسیر ہو، نماز ہو، یا کوئی بھی اچھا کام ہو، اے اللہ تو رحم کرم فرمانے والا ہے. اس میں جو کوتاہیاں ہوں گی، اس میں جو کمیاں ہوں گی، اس میں جو خامیاں در آئیں گی، تو نے اپنے رحم و کرم سے معاف کرنا اور میرے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا. یہ مطلب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا. اس اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے. صاحب تفسیر روح البیان نے ایک روایت نقل کی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کی شب، جب معراج پر تھے تو آپ کی نظر ایک ایسی جگہ پڑی جہاں سے 4 نہریں بہتی تھی. 4 نہریں، دودھ کی، شہد کی، شفاف پانی کی اور پاک شراب کی. قرآن میں جسے شرابن طہورا فرمایا گیا، پاک شراب. وہ جنتی شراب ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. قرآن میں اس کی بڑی تعریفیں آئی ہیں. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ جو 4 نہریں ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہاں سے آتی ہے یہ تو نہیں پتا، لیکن جاتی حوض کوثر میں ہے، جو قیامت کے دن آپ اپنے غلاموں کو پلائیں گے. یہ 4 نہریں وہیں جا کر جمع ہوتی. آتی کہاں سے مجھے نہیں پتا. آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو آپ کے سامنے ایک گنبد ظاہر ہوا، بڑا خوبصورت سا گنبد، اور اس پر تالا پڑا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ تالا اتنا بڑا تھا کہ پورے زمین کے انسانوں جنات اگر اس تالے پر جا کر بیٹھ جائیں تو ایسے ہی لگے گا کہ کسی پہاڑ پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا. کتنا بڑا تالا تھا. اب وہ جو تالا اتنا بڑا ہوگا تو گنبد کتنا بڑا ہوگا. حضور فرماتے دیکھ کر میں پلٹنے لگا تو فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اندر کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو آپ نے فرمایا اس میں تو تالا پڑا ہے، اندر کیسے جاؤں؟ فرشتے نے کہا اس کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، آپ بسم اللہ شریف پڑھیں اندر چلے جائیں. حضور فرماتے میں نے بسم اللہ شریف پڑھا، تالا خود بخود کھل گیا. آپ فرماتے اندر گیا تو میں نے دیکھا 4 ستون ہیں، 4 کھمبے ہیں، اور ہر کھمبے سے ایک نہر جاری ہے، اور اس کھمبے کی جڑ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا. یعنی 4 نہریں جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فیض سے جاری ہے. حضور دیکھ کر پلٹے تو غیب سے آواز ہے، محبوب آپ کی امت میں جو بندہ بھی خلوص کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا میں ان 4 نہروں سے اسے پلاؤں گا. تو یہ بسم اللہ شریف کی فضیلت ہے اور یہ بسم اللہ شریف پڑھنے کی برکت ہے. بسم اللہ شریف
صوفیاء کرام بطور وظیفہ بھی پڑھتے آئے ہیں، بہت سے طریقوں پر بسم اللہ شریف کی تلاوت ہوتی ہے۔ حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ شریف سے اگر کوئی بھرپور استفادہ کرنا چاہے، یعنی پوری طرح فائدہ اٹھانا چاہے، تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کو الحمد کے لام سے ملا کر پڑھے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، الحمد میں الف کو ہٹائے اور الرحمن الرحیم کے میم کو لام سے جوڑ دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس بارے میں ایک روایت بھی ہے، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بیان فرمایا، آپ فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمایا، اے اسرافیل، جو میرا کوئی بندہ بسم اللہ کو اس طرح پڑھے گا، یہ رحیم کے میم کو الحمد کے لام سے ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، میں اس کے جملہ گناہ بخش دوں گا، میں اسے قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے بچاؤں گا، اس کے درجات بلند کروں گا، اور سب سے پہلے قیامت کے دن اسے اپنی بارگاہ میں بلاؤں گا۔ تو بسم اللہ شریف کی اتنی فضیلت، بعض حدیثوں میں آیا ہے، حدیث قدسی اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو کوئی میرا بندہ کہیں کا لکھے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھے، اسے اٹھائے، صاف کرے، عزت و تکریم سے کہیں رکھے، اللہ فرماتا ہے میں اسے عزت عطا کروں گا، اس کے نام کو بلندی عطا فرماؤں گا۔ اور اس کے پس منظر میں حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، ویسے تو آپ کے توبے سے متعلق کئی روایتیں ہیں، الگ الگ روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے، بشر حافی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کہیں سے گزر رہا تھا تو میں شراب کے نشے میں دھت تھا، میں نے دیکھا ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، لیکن وہ زمین پر پڑا ہے، میں نے فوراً اسے جھاڑا، صاف کیا، اپنے عمامے میں رکھا، اور اس کے بعد فوراً عطر کی دکان میں گیا، عطر خریدا، اس کاغذ پہ لگایا اور اس کاغذ کو ایک معزز جگہ پہ رکھا، رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے، اے بشر، تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو آج عزت کی جگہ پہ رکھا ہے، اللہ تجھے ایسی عزت دے گا کہ پوری دنیا تجھے عزت سے یاد کرے۔